شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ دو قسم کے طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو بامقصد بنا لے، قیمتی بنا لے اور اللہ پاک سے اپنے تعلق اور انابت کو مضبوط کر لیں. ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آخرت میں جنت میں ایسے بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں کہ ان بالا خانوں کے اوپر پھر مستقل بالا خانے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ڈبل اسٹوری مکان یہ ایک نعمت ہوتی ہے، اور جنہوں نے خدا نخواستہ اپنی زندگی کو ضائع کیا، برباد کیا، ویران کیا، اللہ سے تعلق کمزور کیا، فرمایا ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے کہ اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو زندگی میں اور اس دنیا کے اندر انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے آخرت میں نتیجہ بھی وہی سامنے ہے. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے ایک مثال دی، اور مثال دے کر انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ انسان بھی ایک مراحل سے ہو کر کے گزرتا ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ بارش کہتے ہیں. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس پانی کو چلا دیا زمین کے چشموں میں. چشمے ہوتے ہیں نا پانی کے، اس میں چلا دیا. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس زمین سے اللہ پاک کھیتی نکالتے ہیں جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. ہر پھل کا، پھول کا، پودے کا رنگ اللہ نے الگ الگ پیدا فرمایا. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کھیتی، وہ فصل خشک ہو جاتی ہے. جب خشک ہو جاتی ہے تو تمہیں وہ نظر آتی ہے زرد رنگ کی. ثم یجعلہ حطاما، پھر اسی کھیتی کو ہم کر دیتے ہیں بالکل چورا چورا، خراب. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس مثال میں نصیحت ہے لیکن عقل والوں کے لیے. اب ایک مثال دی اللہ نے اور انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھائی. مثال دی کہ آسمان سے پانی برستا ہے، اور یہ پانی جب برستا ہے تو یہ آ کر زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. ینابیع فی الارض، ینابیع ینبع کہتے ہیں چشمے کو. زمین کے اندر اللہ پاک نے چشمے بہا دیے. اب بارش کا پانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ نعمت دینے کے بعد پھر اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود فرمایا. یہ اس سے بڑی نعمت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اچھی چیز کا ملنا نعمت ہے، لیکن اس اچھی چیز کے استعمال کا اور حفاظت کا طریقہ جان لینا اس سے بھی بڑی نعمت ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ انسان کو ایک اچھی چیز مل جائے یہ ایک نعمت ہے. سونا کسی کے ہاتھ آ گیا، 5 تولہ سونا، یہ ایک نعمت ہے. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سونے کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، لہٰذا جو جوتوں کا ریک تھا اسی کے ساتھ وہ بھی رکھ دیا. تو صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا. نقصان ہوگا نا، چور آ کے لے جائے گا.
اللہ نے آسمان سے بارش کے ذریعے سے پانی برسایا. اگر یہ پانی صرف برستا اور ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم سوچتے، عقل لڑاتے، کوشش کرتے کہ بھئی یہ اتنا قیمتی پانی آ رہا ہے، اب اس پانی کو سٹور کرنے کا، اس کو محفوظ کرنے کا گر اور طریقہ کیا ہونا چاہیے. بہت زیادہ انسان کرتا، جو بالٹیاں رکھ لیتا، ٹب رکھ لیتا، حوض بنا لیتا، لیکن اور پانی کہاں جاتا، وہ سب ضائع ہو جاتا. اللہ نے خود زمین میں ایسا نظام بنایا کہ دو ترتیبیں رکھ دی. ایک ترتیب یہ رکھی کہ یہ پانی جا کر کے زمین کے مسامات میں داخل ہو جاتا ہے. مسامات یعنی ایسے ندی، نالے، حوض، چشمے اللہ نے بنا دیے کہ اپنے اپنے حصے کا پانی لے کر کے یہ محفوظ کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پانی وہاں پر محفوظ ہو جاتا ہے. دوسرا حصہ پانی کا وہ ہوتا ہے کہ جو پہاڑوں کے اوپر جا کے جم جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برف باری. بعض علاقوں میں برف باری ہوتی ہے نا، یہ بھی بارش کی ایک شکل ہے، لیکن یہ جمی ہوئی بارش ہے. یہ برف جو ہوتی ہے یہ جا کے کہاں پر جم جاتی ہے؟ پہاڑوں کے اوپر. اللہ نے اس کو جما دیا، اور یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جب پانی برف کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ سڑتا نہیں، یہ خراب نہیں ہوتا، یہ بدبودار نہیں ہوتا. دوستو، کیسا سسٹم اور نظام اللہ نے بنایا. تو وہ پہاڑوں پہ برف جم جاتی ہے. اب یہ برف کب پگھلتی ہے؟ کہ جب گرمی ہوتی ہے، اس پہ سورج کی تپش پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور نیچے جو زمین پر جو نالے ہیں، جو ندیاں ہیں، جو حوض ہیں، جو کنویں ہیں، ان کا پانی کم پڑنے لگ جاتا ہے، تو یہ پہاڑوں کا پانی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. دوست، وہ پانی اوپر سے پگھل کے آ کے نیچے انہی ندی نالوں میں، کنووں میں دوبارہ شامل ہوتا ہے. پوری دنیا کا سسٹم اور نظام پانی کا چل رہا ہے. دوست، انسان اگر اپنی عقل سے چلے تو آج دیکھیں نا کیا حالت ہے. تھوڑی سی عقل انسان اپنی لڑاتا ہے کہ شاید میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن اس کے قابو میں وہ پانی کے لائنیں بھی نہیں ہیں. تھوڑا سا پانی کا پریشر زیادہ ہوا، وہ لائنیں پھٹ گئی نا، وہ لائنیں کیا ہوا جی؟ وہ پریشر زیادہ ہو گیا. اتنی انچ موٹی لائن تھی، لیکن وہ پانی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکی. انسان کے عقل سے بنائے ہوئے مضبوط ترین پائپ وہ پانی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک کب سے پانی برسا رہے ہیں، بہا رہے ہیں، ندی نالے بھر رہے ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کوئی حوض پھٹ گیا، کوئی کنواں پھٹ گیا. آج تک ہوا اس طرح؟ اللہ کی قدرت کامل ہے، انسان کی کوشش ناقص ہے. تو یہ نعمت ہے. پھر جب یہ پانی زمین پہ آتا ہے، زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. جس زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہو دوستو، اس کو کہتے ہیں زرخیز زمین. یہ زرخیز زمین ہوتی ہے، آباد زمین ہوتی ہے. اور پھر اگر کسان اس زمین پر محنت کر لیں، اس کو بیج دے دے، بیج بولے، اور اس کی حفاظت کر لیں، تو کچھ عرصے کے بعد یہاں سے ایسی ایسی فصلیں، ایسے ایسے پودے، ایسے ایسے درخت وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے. تو ہم شہر کی زندگی میں بیٹھے ہوئے نا، کبھی اگر آپ باہر نکلے، ذرا باہر کی فصلوں کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. دوست، آپ یہ اپنے سندھ کے اندر کے علاقوں میں جائیں، کھجور کے درخت ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے شاید پاکستان میں کھجور کے درخت کے علاوہ کوئی درخت ہی نہیں. ہزاروں ایکڑ پر کھجور کے درخت کھڑے ہوئے، اس میں پھل ہو رہے. اور اگر آپ اس طرف اپنے پنجاب والی سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے گنا ہے، چاول ہے، کپاس ہے. یہ اتنی بڑی بڑی فصلیں ہیں کہ انسان کو لگتا ہے بھئی یہ زمین کہاں سے آئی اور یہ کیسے پیدا ہوگا. اور اس طرف چلے جائیں بلوچستان کوئٹہ سے آگے کی سائڈ پر، تو وہاں جو سیب، انار اور آڑو اور ان خوبانیوں کی جو فصلیں اور باغات ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. تو یہ سب کون ذات کر رہی ہے دوستو؟ اللہ پاک کر رہے ہیں. اس زرخیز زمین سے اللہ پاک ان ساری چیزوں کو پیدا فرما رہے ہیں.
لیکن سمجھدار کسان وہ ہوتا ہے، کاشتکار وہ ہوتا ہے جو زمین سے کام لینا بھی جانتا ہو، زمین میں اس کے موافق فصل اگانا بھی جانتا ہو، اور جب فصل بڑی ہو جائے تو اس کو بحفاظت اتارنے کا طریقہ بھی جانتا ہو۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس زرخیز زمین ہے لیکن اس کو بیج ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی ناکام ہے۔ بیج ڈال دیا، پھر بیج ڈالنے کے بعد اس فصل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، دھوپ سردی گرمی، یہ طریقہ نہیں آتا تو بھی ناکام ہے۔ اور اگر یہ بھی ہو جائے، فصل کھڑی ہو جائے، لہلہانے لگ جائے، اب کاٹنے کا گر نہیں آتا کہ کاٹنا کیسے ہے، وقت پہ وقت گزار رہا ہے، یہ بھی ناکام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک مثال دی اللہ نے، اور انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سمجھائی۔ انسان دنیا کے اندر آیا، ہر انسان کو اللہ پاک نے دل دیا ہے دوستو۔ یہ دل، یہ برتن ہے، یہ مرکز ہے ہدایت کو قبول کرنے کا۔ ہدایت کی بارش انسان کے دل پہ برستی ہے، لیکن اگر اس نے دل کے برتن کو زرخیز نہیں بنایا، اس کو بنجر ویران کر دیا، خراب کر دیا، تو یہ بارش ہدایت کی آئے گی ضرور، ٹکرائے گی ضرور، لیکن دل اس کو اپنے اندر جذب اور قبول نہیں کر سکے گا دوستو، یہ اندر نہیں جا سکے گی۔ اور اگر چلے وہ ہدایت اس برتن کے اندر آ گئی، لیکن پھر اس ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور موت تک اس ہدایت کو، ایمان کو محفوظ کر کے لے جانا ہے، یہ گر اور یہ طریقہ نہیں سیکھا تو بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو اگر فصل کی حفاظت نہیں ہوتی تو کچھ عرصے بعد فصل کا رنگ زرد ہو جاتا ہے دوست، اور اگلے دن جائیں تو وہ چورا ہے، اس پہ پیر رکھے تو آواز آتی ہے چورے کی، چر چر کی آواز آتی ہے، ختم، بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ یہی حال میرے دوستوں بزرگوں انسان کی زندگی کا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک دل دیا ہے، اور اس دل میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی کہ یہ ہدایت کو جذب کرے، ہدایت کو قبول کر لے، پھر اس ہدایت کو محفوظ کر لے، پھر اس ہدایت والے اعمال پہ عمل کر لے، اور اس کو کہاں تک لے جائے؟ اپنی موت تک لے جائے، کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اور فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اس وقت بھی یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو، کلمے کو لے کر کے دنیا سے جانے والا ہو۔ ورنہ ہوگا کیا کہ وہ ہدایت ضائع ہو جائے گی، وہ محنت ضائع ہو جائے گی، اس کا دل بنجر ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور یہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی نعمتوں سے محروم کر دے گا، ہدایت کے سامان کو ضائع کر دے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ایسی باتیں کرے گا کہ جو اس کے ایمان کو فاسد کر دے گی، اس کے ایمان کو خراب کر دے گی، اور دنیا سے جاتے ہوئے بغیر کلمے اور ایمان کے چلا جائے۔ تو کتنی بڑی محرومی اور کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے دوستو۔ تو اس لیے مثال دے کر اللہ پاک نے سمجھایا۔ کسان، کوئی بھی کسان ایسا نہیں ہوتا دوستو کہ وہ جب دنیا میں پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ سے کسان بن کے آیا ہو۔ یہ ایک پیشہ ضرور ہے، لیکن پیشے کو سیکھنا پڑتا ہے دوستو، ہے نا؟ بڑا جب جانے لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اپنا کام سکھا کے جاتا ہے، ان سے کہتا ہے بھائی تو ہمارا جدی پشتی کام ہے، ہم یہی کرتے تھے، آپ بھی آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، اس کام کو دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، تاکہ کل آپ اس کو سنبھال لیں۔ تو اگر واقعی وہ کام اچھا ہو، مناسب ہو، حق حلال کا ہو، تو فرما بردار اولاد اس جگہ کو آ کے سنبھال لیتی۔ لیکن اگر کوئی نہ سنبھالے اور یہ کہے کہ چونکہ میرے والد ایسے تھے تو میں آٹومیٹک ایسا ہو جاؤں گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوستو۔ ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے۔ اب دل کے اندر ہدایت آ گئی اللہ کے فضل سے، لیکن اس ہدایت کو میں محفوظ کیسے کروں، اس کی آبیاری کیسے کروں، اور اس نعمت کی قدردانی کیسے کروں، یہ مجھے ان لوگوں سے سیکھنا پڑے گی، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا جو اپنی زندگیاں اللہ پاک کے دین کو دے چکے ہیں دوست۔ دین سیکھنے کے لیے بھی
دین والوں کے پاس آنا ضروری ہے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ کراچی میں گزرے، شاعر بھی تھے، تو وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بڑا عجیب شعر کہا نا. فرماتے ہیں ان سے یعنی اللہ سے، یہ خیال کریں، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. راہ کہتے ہیں راستے کو. اللہ سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ سے ملے ہوئے لوگ ہیں نا، ان سے اپنا تعلق، اپنا راستہ وہاں جوڑ لو تو اللہ پاک سے ضرور انسان مل لے گا. لیکن جو ایسوں سے تعلق رکھے کہ جن کو خود اللہ پاک کا علم نہیں ہے، کمزور ہے، تو پھر انسان کیسے ہدایت پر آئے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس شعر کے اندر بڑی حکمت ہے. اور اس ضمن میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی عرض کر دوں، چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں دوست. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کھانا کھا رہا تھا، تو کہنے لگے یار آپ لوگ مولوی سارا دن مرغے کھاتے ہو اور ہم لوگ محنتیں کر کے دال روٹی کھاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ لوگ مولویوں کے دسترخوان پہ مرغے زیادہ ہوتے ہیں؟ تو یہ شعر تو حضرت پہلے بنا چکے ہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. فرماتے اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ مرغ ملنے کی ہے یہی ایک راہ، مرغ والوں سے راہ پیدا کر. مرغہ اسی وقت ملے گا جب مرغ والوں سے تعلق جڑ جائے گا. تو بھئی علماء سے جڑنے میں صرف ہدایت نہیں، مرغے بھی ملتے ہیں دوست. تو خیر یہ تو ایک مذاق کی بات ہو گئی، لیکن پھر حضرت نے ان کو سمجھایا. فرمایا ان مولویوں کے دسترخوان پہ مرغے اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن میں سب سے زیادہ قاری صاحب نے ان کو مرغہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا. مرغے بنتے ہیں، تو جب مرغ بنتے ہیں تو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں. ان کا نفس جو ہے وہ بہت زیادہ مرغہ بن چکا ہوتا ہے، تو جب بڑے ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان پر مرغے کھول دیتے ہیں. تو بھئی انسان جس چیز کی قربانی دے گا اللہ پاک بعد میں اس سے نوازتے ہیں. تو اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنی صحبت، اپنا جوڑ، اپنی مجالست، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے تعلقات نیک لوگوں سے. اور یہ نسبت اتنی بڑی نعمت ہے دوستوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے. بھئی اگر میرے بارے میں کوئی کہے کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ یہ تو حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں کتنا خوش ہو جاؤں گا. دنیا کی نسبت ہے لیکن فائدہ دے رہی. فرمایا جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، نیک لوگوں کی نسبت کی لاج اللہ پاک رکھتے ہیں، کلمے سے محروم نہیں فرماتے. اور پھر جب دنیا سے انسان قبر میں، پھر قبر سے آخرت میں چلا جاتا ہے، تو یہ نسبت اس دن بھی فائدہ دیتی ہے اور انسان ان کی معیت میں جنت کے اندر داخل ہو جاتا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.